ناظرین، جب رات کے 4 بجے ہوئی ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان لڑائی تو اتری پی ٹی آئی کے کارکن کی بہت زیادہ دھلائی۔ تو خبر کی جب ہوئی مجھ کو آگاہی تو میں اپنا کیمرہ اور مائک لے کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ ان کو کہا کہ اپنی باتیں مائک کے سامنے کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ آپ میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے، کون سچی بات کر رہا ہے اور کون جھوٹی بات کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور پھر ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کس نے ٹھیک بات کی ہے اور ہمارے ساتھ جی السلام علیکم، میں محمد عمار محمود ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین گرامی، آج رات کے 4 بجے کا ٹائم ہے، لیکن نوجوانوں میں اس طرح سے الیکشنوں کو لے کے لڑائی اور شدت ڈالی جا رہی تھی اور اس طرح سے یہ آپس میں جھگڑے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں بھائی مائک لے کے آ جاتا ہوں اور آپ کی سب سے پہلے تو کرتا ہوں ریکارڈنگ اور اس کے بعد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ پھینکتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ پاک۔ ووٹ کس کو دیں گے؟ ٹی ایل پی۔ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں پی ٹی آئی کو آپ انشاءاللہ کس کو تعالی دیں گے؟ پی ٹی آئی کو۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ ایک دو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور ایک ہے ٹی ایل پی کا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ آپ ٹی ایل پی کو ووٹ دیں گے؟ وہ حضور کے دین کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ آپ نے کون سا ایسا نظریہ دیکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں، میں نے آج سے پہلے ایک دفعہ ووٹ دیا ہے تو وہ میں نون لیگ کو دیا، تو اس دفعہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے بہت زیادہ زیادتی، جو ہر بچے کو نظر آتا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ ہونی بھی چاہیے زیادتی۔ وہ کیسے ہونی چاہیے؟ جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ تو پوری کی ہی نہیں ہے۔ کون سی انہوں نے بات نہیں پوری کی؟ انہوں نے ہر بات پوری کی ہے۔ آپ بتائیں کون سی پوری نہیں کی؟ جو غریبوں کے ساتھ وعدے کیے تھے، گھر لے کے دیں گے، نوکریاں لے کے دیں گے، ہر چیز کو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ نوکری پہ انسان نے خود لگنا ہوتا ہے، یہ بھائی خود سرکاری لگے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو کوئی نیب وہ جو ڈیم ڈوم کے پیسے تھے وہ سارا یہ عمران خان کھا گیا، ہر چیز عمران خان کھا گیا۔ اس کے نیچے والے سارے کے سارے حرام کھا رہے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ اگر عمران خان سارا کچھ کھا گیا تو اسے بواسیر ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ جی آپ۔ وہ عمران خان کو نہیں ہوگی، وہ اس کے اپوزٹ لوگوں کو ہوگی نا۔ جی آپ بتائیں۔ بواسیر اس کو ہے، دکھا نہیں رہا کسی کو۔ جی آپ۔ میں اس پہ کچھ بھی نکلا ہوا ہے، اس کے اندر خون والا دانہ ہے، وہ اس بات پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ جی پی ٹی آئی کے سپورٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جاہلانہ گفتگو پہ کوئی رپلائی نہیں دیں گے، لیکن دوسرے پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ٹی ایل پی کے کارکن ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدہ ہی کیا جو پورا کرے عمران خان، تو اس کے متعلق آپ بتائیں انہوں نے وعدے کیوں نہیں پورے کیے؟ شہید کارڈ بنا ہے۔ ناظرین، وہ فائدہ ہوا ہے۔ جی آپ، صحت کارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ واقعی بھائی غریب عوام کے حق میں بہت بہتر چیز کارڈ کے اوپر علاج ہوا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے، اور نون لیگ والوں نے آ کے اس کا صحت کارڈ بند کروا دیا۔ ایسی ہوا ہے۔ علاج کیسا ہوا ہے؟ صحت کارڈ والے پہ ہاسپٹل جائیں، وہاں پہ جا کے وہ اندر سے جو فارمیسی ہے ان سے جو میڈیسن ہوتی ہے وہ لکھ کے نہیں دیتے، وہ میڈیسن جو ہے باہر سے لے کر آنی پڑتی ہے، صبح سے لے کر شام تک ذلیل ہو کے 10,000 15,000 جو ہے وہ اپنی پاکٹس میں سے لگ جاتے ہیں سارے۔ یہ پھر صحت کارڈ کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ جی آپ کے پاس اس کا کوئی لائف پروف ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے تو پتہ چلے۔ ہمارے پاس پروف ہے، میرے والد صاحب کا گردوں کا آپریشن ہوا ہے، ہم نے پیسے بھرے ہیں اس چیز کے، صحت کارڈ بھی ہمارے پاس ہے شیخ زید کا، ہم نے پیسے بھرے، ہمارا ₹1,00,000 لگا، ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹے۔ میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا، میں اس بات کو جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ جی آپ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا اس چیز پہ رپلائی کیا دیں؟ جھوٹ ہے ہر چیز۔ ناظرین، اب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان میں اتنا جوش و ولولہ نہیں ہے کہ وہ ایک ٹی ایل پی کے کارکن کو متاثر کر سکیں یا ان کی بات کا رپلائی کر سکیں۔ اس وجہ سے یہ جو بحث ہے کورٹ یہ اپنا فیصلہ ختم شد کرتا ہے اور اس جو بحث ہے اس میں ونر جی ابھی یہ آرگومنٹ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کو پیش کرنے لگا ہوں، یہ آپ No, we never give you. I am only journalist. Only take your. You are only journalist, so where you are going to? ان کا کوشچن ہے کہ where I am stand اور میں کس کو ووٹ دوں گا۔ سب سے بڑی اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے جو آپ سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، آپ سارے لوگ اس کو ریئلائز کریں کہ آپ کے اور میرے ووٹ سے کوئی بھی بندہ وزیر اعظم نہیں بنتا۔ وزیر اعظم ہمیشہ پاکستان میں وہی بنتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ
جس کو چاہتی ہے. اس وجہ سے آپ کا اور میرا ووٹ نہ ہی کبھی 75 سالوں میں کارآمد ثابت ہوا ہے, نہ ہی ان الیکشنوں میں ثابت ہونا, کیونکہ الیکشن ابھی 8 فروری کو ہونے ہیں. وزیر اعظم ابھی سے سب کو پتہ ہے کس نے بننا ہے. اس وجہ سے آئی نیور کاسٹ ووٹ. اس وجہ سے میں کبھی بھی ووٹ کاسٹ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں. آئی ایم اونلی جرنلسٹ, اونلی ٹیک یور اوپینین. حق ہے تو آپ کو تو ووٹ دینا چاہیے, ہر شہری کا حق ہے. ووٹ ہر شہری کا حق ہے. ان کا بڑا اچھا سوال ہے, لیکن میں اس کا جواب انشاءاللہ ایسا دوں گا کہ انشاءاللہ آنے والی نسلیں قیامت تک آپ کی یاد رکھیں گی. سر بات یہ ہے کہ ووٹ دینا ہر پاکستانی کا حق ہے اور حق سے ڈینائی بھی نہیں کرنا چاہیے, اسے ووٹ دینا چاہیے. سر ایک ایسا نظام پاکستان میں نافذ ہے جو کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. ایک ایسا نظام نافذ ہے جو کہ جاگیردارانہ نظام ہے. ایک ایسا نظام نافذ ہے جس میں جو بھی حاکم ہوتا ہے وہ وقت کا فرعون ہوتا ہے. تو جو میرے ووٹ دینے سے اگر کوئی بندہ ایک حاکم بنتا ہے تو وہ اگر وقت کا فرعون نکلا تو میں کہاں پہ سٹینڈ کروں گا؟ کیونکہ جب ساری کربلا برپا ہوئی تھی تو وہ ساری کی ساری ہوئی اس نظام کے خلاف تھی. کیونکہ یزید کو کیا تھا, وہ کہتا تھا کہ امام حسین کو کہ تم مسجدیں جا کے سنبھال لے, تو جا کے عباداتوں والی طرف آ جا, لیکن جو نظام میں حکومت ہے اس کو تو صرف میرے پاس ہی رہنے دے. تو یہ جو جمہوری نظام پاکستان میں اس وقت ڈیموکریسی کا نافذ ہے, یہ سارا کا سارا وہ فرعونی نظام ہے. میں اس نظام کا کبھی بھی حصہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی میں اس میں کبھی ووٹ کاسٹ کر کے اپنے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو یہ موقع دوں گا کہ لوگوں کے بچوں کو قتل کرے اور جا کے لوگوں کو بھیجا آگے ملک پہ غلط قانون کو نافذ کرے. میں اس لیے اس نظام کا حصہ نہیں بنتا. نیکسٹ کویسچن. اگر آپ اپنا ووٹ نہیں دیتے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں, دوسری عوام کے ساتھ بھی زیادتی کریں؟ اگر کیا پتہ آپ کے اس ووٹ سے آپ کی زندگی اور دوسری عوام کی زندگی بدل جائے؟ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں پچھلے 75 سالوں میں سے 13 اس وجہ سے آپ کہیں کہ میں اس بار ووٹ نہیں دوں گا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, کسی بھی انتخابات میں 50% پاکستانیوں سے زیادہ کسی نے بھی ووٹ جا کے دیا ہی نہیں ہے. اور وہ 50% پاکستانی کون تھے؟ ان میں سے تقریباً 38 پاکستانی وہ تھے جنہوں نے بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دیا. تو اور باقی جو 12% تھے ان میں سے کسی نے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ووٹ دیا, کسی نے نظریات کی بنیاد پہ ووٹ دیا. تو ان تمام چیزوں کو اگر لے کے دیکھا جائے تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے. کیونکہ جب ہماری عوامی امینڈمنٹ کا میں نے ورڈ یوز کیا, آپ سب کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ عوامی امینڈمنٹ کا یہ مطلب ہوا سر کہ ایک طرف مجیب الرحمان تھا, دوسرے تو بھٹو تھا, لیکن عوام نے سلیکٹ کیا مجیب الرحمان کو, شیخ مجیب الرحمان کو, لیکن ہی واز ویری ریجیکٹڈ بائی دا آور ڈیسیژن میکنگ پالیسر. جن کے بندوں کے ہاتھوں میں تھے ان کی طرف سے وہ ریجیکٹ ہو گیا, تو لیکن عوامی امینڈمنٹ کے مطابق نہیں سلیکٹ ہوا. اب 2018 کے انتخابات تھے, عمران خان صاحب اس میں کبھی بھی وزیر اعظم نہیں تھے بن سکتے, لیکن عوامی امینڈمنٹ کس کے ساتھ تھی؟ نواز شریف کے ساتھ ہی. لیکن عمران خان کو سارے کے سارے سسٹم نے موو کر کے اقتدار میں لے کے آیا. اسی طرح سے آپ 2000 سر یہی وہی سسٹم ہے جس کو ہم جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں, یہ وہی سسٹم ہے جس کو ہم فرعون والا نظام کہتے ہیں, یہ وہی سسٹم ہے جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ وہی سسٹم ہے جو کہ کرپٹ ترین دنیا کے مافیاز کو سپورٹ کرتا ہے, غریب اور ایک عام فہم پاکستانی کو سپورٹ نہیں کرتا. اب آپ میرے سے ایز اے جرنلسٹ ہیں تو آپ یہ پوچھیں کہ سر آپ کیا حل پیش کرتے ہیں؟ اگر آپ کوئی حل پیش کر سکتے تو آپ بتا دیں. آئی ایم 100% کہ آپ کیا حل پیش کر سکتے ہیں؟ آئی ایم 100% شور کہ پاکستان کے مسائل اور اس کا حل دیکھیں. سب سے پہلے جو ڈیموکریسی ہوتی ہے نا, اس میں جتنی بھی آپ ملکوں کی سیاست کو جنہوں میں بھی یہ جمہوری طریقہ رائج ہے, چاہے وہ پارلیمانی نظام ہو چاہے وہ صدارتی نظام ہو, اس میں ون مین آرمی یس نہیں چل سکتی. کہ ایک بندہ خان صاحب کی مثال لے لیں, وہ اٹھے اور کہے کہ بھائی آئی ایم ایوری تھنگ, میں ہر چیز ہوں, میں ہر کام کروں گا, میں ان کا احتساب بھی کروں گا, میں ان کو گھسیٹوں گا, ابھی بعد میں خود NRO دے کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں, اس نظام میں جب تک آپ سب کو لے کے نہیں چلیں گے اور چاند ایک ریفارمز آئین میں نہیں کریں گے. سب سے بڑی ریفارم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر, جو بھی ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم عوام کی طرف سے سلیکٹ کیا جائے اس کو اپنا 5 سال کا ٹینور پورا کر کے کرنے کی اجازت ملے. تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ اس وقت پاسبل جب سینٹ میں موجود تمام جماعتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوں اور اکٹھی ہو کے بیٹھیں اور بعد میں ایک قرارداد پیش کریں اور قرارداد پہ متفقہ طور پہ سائن کریں کہ جو بھی وزیر اعظم سلیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا 5 سال کا ٹینور پورا کرے. آپ جاننا چاہیں گے ایک ہسٹوریکل آپ کو چیز بتاؤں, 2008 میں جب پیپلز پارٹی سلیکٹ ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی نے 5
5 سال پورے کی، بعد میں عوام نے پسند ہی نہیں کیا. ابھی تک بھی وہ پنجاب میں پاکستان کھپے کھپے کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کوئی ووٹ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح 2013 میں جب سلیکٹ ہوئے ہیں ہمارے نواز شریف صاحب، تو 2018 تک انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن آگے عوامی امینڈمنٹ کے ذریعے سے پھر وہ دوبارہ وزیر اعظم سلیکٹ ہو رہے تھے، لیکن جو ایک عوامی ریفرینڈم تھا اس کا ایسی کی تیسی کر کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی. سب سے پہلی بڑی بات آپ کو پوائنٹ مل گیا کہ وزیر اعظم کو 5 سال کا ٹینور پورا کرنے دیا جائے. اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ پاکستان کی کے مسائل اور ان کا حل، اس میں یہ ہے کہ ایک اکنامکلی ایک آپ کو چارٹ بنا کے دینا پڑے گا.